السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں حامدہ فاطمہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج میں آپ سے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ اسلام خانقیاہیت کا نام نہیں ہے، نہ ہی دین کے لیے کہیں بھی دنیا ترک کر دینے کا حکم ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگانے کا نام اعتکاف ہے۔ آج ملک بھر کے معتکفین اعتکاف کی نیت سے مساجد کا رخ کریں گے۔ اعتکاف کے آخری 10 دنوں کے لیے نیت کے ساتھ عبادت و ثواب خود کو مسجد میں محصور کر لینا مصنون اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی ہیں ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا بھی اپنے آپ کو ایک جگہ روک لیتا ہے، اسی لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف اس لیے مشروع قرار دیا گیا ہے تاکہ بندہ ساری دنیا سے اپنے علائق منقطع کر کے یکسو ہو کر مسجد میں بیٹھ جائے اور اپنی پوری توجہ عبادتوں میں لگا دے۔ سارے سال دل و دماغ دنیا کے معاملات میں اس قدر منہمک رہتے ہیں کہ چند لمحے بھی ایک سوئی ہو کے ساتھ عبادت نصیب نہیں ہوتا۔ اعتکاف کے چند روز ان لوگوں کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہیں جو کاروبار حیات سے الگ ہو کر کچھ وقت اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں گزارنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولاً اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کی پابندی فرمائی اور کبھی اعتکاف کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک سال سفر وغیرہ کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکتے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دیں گے، اور ایک خندق سے دوسری خندق کے درمیان کی مسافت مشرق و مغرب کے مسافت سے زیادہ ہوگی۔ اعتکاف کرنے والے شخص کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی نیکیاں کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رمضان کے 10 روز کا اعتکاف کیا، اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان و انعام ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا اور پھر اس ماہ میں 10 روز کا اعتکاف مصنون قرار دیا اور اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا کہ کم محنت اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام اور صالحین اور ہمارے اکابر حضرات اعتکاف کی سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ اعتکاف اگر شہرت کے لیے کرے تو اس سے بہتر نہ کرنا ہے، کیونکہ عبادات میں ریاکاری مطلوب نہیں ہے بلکہ اخلاص مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے باعث کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا جس میں باقاعدہ 5 وقت کی باجماعت نماز اور خطبہ جمعہ سمیت نماز ادا کی جاتی ہو۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو۔ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، پاک ہو کر بیٹھنا، روزہ لازمی رکھنا، عاقل و بالغ ہونا، نابالغ مگر سمجھدار اور عورت کا اعتکاف درست ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سنت اعتکاف۔ یہ وہ اعتکاف ہے کہ جو عام طور پر رمضان کریم کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان کے آخری 10 روز اعتکاف کیا۔ آخری عشرے میں کیے جانے والے اعتکاف کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ اگر پورے محلے میں سے ایک یا چند نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، ورنہ سب پر اس کا گناہ ہوگا۔ سنت اعتکاف کا اہم مقصد آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا سب سے اہم جز ہے۔ نمبر 2، مستحب اعتکاف۔ یہ وہ اعتکاف ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت اور اندازہ مقرر نہیں ہے، بلکہ جتنا وقت بھی مسجد میں ٹھہرے تو اعتکاف ہوگا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ افضل تو یہ ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے تو نماز اور نفل وغیرہ کے ثواب کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب پاتا رہے گا۔
नंबर 3, वाजिब एतकाफ। ये वो एतकाफ होता है जिसमें बंदे ने नज़र मानी हो कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं इतने दिन एतकाफ करूँगा। जितने दिन एतकाफ की नज़र मानी हो इतने दिन का एतकाफ करेगा, मगर हाँ, एतकाफ के साथ रोज़ा भी ज़रूर रखेगा, क्योंकि रोज़ा सेहत एतकाफ की शराइत में से है। मसनून एतकाफ का वक्त जो है वो 20 रमज़ान मुबारक को गुरूब आफ्ताब से क़ब्ल एतकाफ की नीयत से शरई मस्जिद में बैठने से शुरू होता है और शव्वाल का चाँद नज़र आने तक रहता है। 29 रमज़ान को ईद का चाँद नज़र आए या 30 रमज़ान को आफ्ताब गुरूब हो जाए तो मसनून एतकाफ ख़त्म हो जाता है, फिर मुअतकिफ मस्जिद से निकल सकता है। एतकाफ की सबसे अफजल वो एतकाफ है जो मस्जिद हराम में किया जाए, फिर मस्जिद नबवी का मुकाम है, फिर बैतुल मक़दिस का, और इसके बाद उस जामे मस्जिद का दर्जा है जिसमें जुमे की जमात का इंतज़ाम हो। औरतों को अपने घर की मस्जिद यानी जिस जगह नमाज पढ़ती हो एतकाफ करना बेहतर है, वरना किसी कमरे में अपने लिए जगह मुख्तस कर लें। मसनून एतकाफ की एक बड़ी फजीलत ये भी है कि मुअतकिफ लैलतुल क़द्र को आसानी पा सकता है। एक रिवायत में है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। इसलिए जब कोई शख्स अल्लाह के दरवाज़े पर दुनिया से मुनक़ता होकर उसके नवाजे जाने में क्या तामुल हो सकता है। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारी सही इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मोहतरम सामीन कराम, हमारे इस तरह के और मौज़ू सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मालूमात को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।